journey altogether. اور بہت ایموشنلی بھی تھوڑا میرے لیے ایز اے وومن ایک اپ اینڈ ڈاؤن بہت چلتا رہتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل جرنی. آئی ایم ویٹنگ ٹو ہیو مائی بیبی ان مائی ہینڈ. دیٹس اٹ. ماشاء اللہ. So brothers and sisters, this is a mashallah great announcement کہ جو ہے ویسے تو کہنے کو تو مطلب ثنا اور انس یہ ہے, لیکن لیلا مجنوں بھی جو ہے مطلب وہ کوئی فٹ نہیں آتا. جو ہے یاجوج ماجوج تھوڑا آؤٹ آف ٹریک ہو جائے گا. تو بہرحال ماشاء اللہ گریٹ نیوز, اینڈ may Allah subhanahu wa ta'ala truly make your child coolness of your eyes, mashallah, and means of guidance for many people, inshallah. Yeah. So thank you for breaking the news here. Yeah, that's great announcement, mashallah. Yeah. تو دوسرا بھی اناؤنس کر دیں, پھر وہ سنگل ہے, ٹوین ہے, کیا ہے؟ نہیں سنگل ہی ہے ابھی تو. آئی وش کہ وہ دوسرا ہوتا, بٹ آئی تھنک سلولی اینڈ اسٹیڈیلی. ماشاءاللہ جو ہے تو ایک تو ان کی طرف سے ہی ہے سرپرائز آ گیا, اب آپ کی طرف سے کیا سرپرائز ہے؟ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں حضرت؟ آپ بتائیں. ان کی کوئی ایسی بات جو آپ کو پسند نہ آتی ہو, آج منہ پہ کہہ ہی دیں. ہاں, یہ باتھ روم بہت گیلا کرتا ہے. باتھ روم I don't like it. اب حضرت وضو کرتے ہیں تو ہم مولوی لوگ ہیں. وہ شاید وضو کی بات نہ کر رہی ہوں. نہیں, میں وہی بات کر رہی ہوں. بہت میسی ہے. So I think that is only one thing that I remember we were fighting 2 days back in this hotel. If you do not do this, you're going to go to the bathroom, hotel ka bathroom, not the room ka bathroom. کیونکہ ہم لیڈیز کا اتنا ابایا ایوری تھنگ اتنا فلوئی ہوتا ہے, پھر آپ اس میں باہر جانا ہوتا ہے, تو پھر وہ میں بہت او سی ڈی ایشو ہے مجھے اس کو لے کر. تو بس یہ ہمارا چھوٹا سا نوک جھوک اس پہ چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں ہوتا. ہاں الحمدللہ. اچھا, اور وائس ورسا کوئی ایسی بات ان کی جو آپ کو؟ کوئی نہیں, آج ہمت کر لیں. ایسی بات تو بظاہر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ ایسی تو بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہے. بظاہر کی بات نہیں کر رہے ہم. See, his only problem I'll tell you with me is کہ he's a people's person. ہاں یہ چیز ہے. ہاں, یہ پورا دن لوگوں سے بات مجھ سے نہیں ہوتا ہے. Like I love them but مجھ سے نہیں. گجرات آتے ہیں جب تو یہ سمجھتے کہ اس کے خاندان والا اور بمبئی میں کوئی ہے ہی نہیں, اور جب بمبئی آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا اور گجرات میں کوئی ہے ہی نہیں. اب جب انڈیا سے باہر چلے جاتے تو ایسا ہوتا ہے کوئی نہیں ہے. اب پوری دنیا میں سب سے ملیں گے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے. یہ جن کا نمبر سیو کرے ان کے گھر والے کے, ان کے شوہر کا, ان کے بھائی کا, ان کے والد کا مجھے سیو کرنا پڑتا ہے, اور کہنا پڑتا ہے کہ بھائی خدا را آپ ان کو میسج کرے 2 دن تک نہ, آپ مجھے کر لیں. کیونکہ وہ مصروفیت بھی ان کی اتنی ہوتی ہے, دینی لائن سے بھی, کاروباری لائن سے بھی, تو وہ یاد بھی نہیں ہوتا. اور فون وہ ابھی بھی ہوگا ان کا فون. ابھی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں انڈیا سے مجھے کام کا لڑکا میسج کر رہا ہے, باجی سے 2 دن سے ایک بات پوچھی, ابھی تک رپلائی نہیں دیا ہے, اس کو یاد بھی نہیں ہوگا. بس وہ ایک بات ہے. خیر اب وہ مطلب یعنی پرپوزل اپ نے اس انداز سے دیا تو پھر جھیلنا تو پڑے گا نا. وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ مجھے جھیل رہی ہے, میں اس کو جھیل رہا ہوں. نہیں وہ بولیے جو کسی نے کہا تھا ہمیں. ہاں, وہ ہمیں مدینے میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ایک بلاگر ہے یوٹیوب کے, وہ اگر دیکھ رہے ان کو پہنچے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. مجھے کہا تھا کہ تم ان کو دیکھ کر شکر ادا کرے اور یہ تمہیں دیکھ کے صبر کرے. شکر اور صبر کے ساتھ چلائے. ہاں, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے حضرت. بڑی صفات کی اللہ نے انہیں مالک رکھا ہے, اور صبر ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور کسی چیز کی ایک ہوتی ہے نا, ایک بندی نے وہ دنیا دیکھی ہے کہ جو برانڈ کے علاوہ کوئی چیز, اب بھی اللہ میاں نے ان کو برانڈ میں نے ان کو صرف 2 باتیں پہلے دن کہی تھی. عزت کا آخری معیار یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کریں. بڑا سا بڑا دنیا دار آ جائے گا, آپ جوتیاں نہیں اٹھاؤ گے. بچہ اٹھاتا ہے اپنے والدین کی, یا اپنے اساتذہ کی, یا استادوں کی, یا کسی شیخ کی, یا جن سے دینی محبت ہوتی ہے ان سے. تو میں نے کہا ایک دن آئے گا ثنا, لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے, جوتیاں آپ کے پیروں میں رکھیں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں اور لوگ آپ کو دعا کا کے کہیں. یہ آپ کے لیے دنیا میں ایک اچھی علامت ہے.
میری شادی کے حضرت 2-3 مہینے کے بعد انڈیا کی موسٹ پیسے والی فیملی ہماری فیملی کے یہاں تھے ہم لوگ دعوت پہ. ان کے گھر والے ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے. میں نے کہا ثنا یہ بات دیکھو اللہ نے سچ کر دی, تم کون ہو, کوئی بڑی اللہ والی تو ہو نہیں. دوسری لوگ آتے ہیں ساری دنیا بھر سے, حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے بزرگ اللہ ان لوگوں کو ضائع خیر دے, وہ تو ہمارے حسن زن کے لیے کہتے ہیں, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آ کے ان کو کہتے ہیں ہماری مستورات میں بات کر لیا کرو. اور لوگ آ کے اپنی بچیاں کو کہتے ہیں کہ ثنا ان کے لیے دعا کر دو, یہ وہ. جب میں نے کہا ایک زمانہ وہ تھا اچھی فیملیز, اچھے یعنی جو دین سے جڑے ہوئے, وہ آپ جیسوں سے اپنی بچیوں کو دور رکھتے تھے کہ اثر کا ماحول کا اثر نہ پڑ جاوے یا صحبت کا اثر نہ پڑے. آج وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری بچے کے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ آج 2 سال ہو گئے, اللہ نے آپ پہ اتنا کرم کر دیا. اور یہ پتہ ہے کتنی بڑی دولت ہے کہ پچھلی زندگی کی ساری شہرت اور دولت سب کچھ ایک طرف, اور لوگوں کا یہ امید رکھنا کہ, اور لوگوں اللہ کو آپ کو اس قابل بنا دینا کہ لوگ آپ سے جو ہے دعا کی درخواست کریں, رسمی طور پر نہیں بلکہ ایک یقین کر کے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے. سبحان اللہ. کوئی مطلب یعنی پچھلی زندگی 100 زندگی قربان ہو جائیں ویسی. معذرت چاہتا ہوں آپ کو ایموشنل کر دیا. آج یہ پہلا پروگرام, یہ بھی کہتا ہوا چلو حضرت کہ اس کی پہلی یہ ٹاک ہوگی اور پہلا پروگرام ہوگا جس میں یہ روئی نہیں ہے اتنی جلدی, ورنہ یہ شروع سے جتنے آپ معلوم کر سکتے ہو یہاں کی بہنوں سے, جتنے پروگرام ہوتے 15 منٹ میں مجمع کو بھی رلا دیتی ہے, خود بھی روتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی کو قبول کرے. اور آپ کے ساتھ مفتی صاحب ہیں ہر قدم پر مشورہ دینے کے لیے جو ہے, تو اور الحمدللہ یہ پورا ساتھ دے رہے ہیں آپ کا. لیکن آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ عربی کی کہاوت ہے, مفتی صاحب خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے, الاستقامت فوق الکرامہ, کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اوپر ہے. کرامت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ولی سے کوئی کام لیتے ہیں, جیسے انبیاء سے معجزہ ہوتا ہے کہ ان امیجنیبل جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, تو یہ معجزہ. تو اسی طرح ولیوں سے جو کرامت ہوتی ہے تو اس کرامت سے بھی اوپر ہے کسی چیز پر قائم رہنا, استقامت. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ کہہ لیجیے کہ اسٹل نیا دور ہے. 10 سال 20 سال بعد شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے گا. شیطان جو ہے اس نے قرآن شریف میں قسم کھائی ہے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر طرف سے شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت آپ نے استقامت کو برقرار رکھنا ہے. یہ آپ کر لیں گی تو دنیا کی سب سے بڑی ولی ہے. جی انشاءاللہ. اور ولی کے بارے میں, اللہ کے دوست کے بارے میں کیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھے اور آپ کو واقعی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب, پھر اب آگے آپ کس طرح چلائیں گے یعنی اپنی جیسے ابھی تک چل رہا ہے 2 سالوں سے حضرت ویسے اچھا میں آپ کو ایک لطیفہ لطیفہ بتاؤں آپ. جی میرے سے جب انہوں نے کہا کہ ثنا خان آ رہی ہیں انگلینڈ اور وہ مفتی انس اور ثنا جو ہے وہ اقرا پہ آنے کے لیے تیار ہیں, مجھے سرچ کرنا پڑا آخر ہے یہ کون بلا, مجھے نہیں پتہ تھا وہاں. جی تو چونکہ آپ نے خود ہی نوٹ کیا کہ سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر ہم اتنا نہیں ہے جو ہے, تو مجھے مطلب وہ بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں. فوراً میں نے سرچ کیا, میں نے کہا یہ ثنا خان کون ہے, کیا ہے, تو وہ کچھا جتا سامنے آیا, تو میں نے کہا اچھا جو ہے یہ. لیکن اگر یعنی یوں سمجھو کہ ہماری یہ جوڑی جو اللہ سلامت رکھے, ہمیں صحیح چلائے بھی,
जहाँ उर्दू और इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन जहाँ जहाँ वहाँ हम लोग इस वक्त यानी लोग पसंद भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं माशाल्लाह। क्योंकि ये एक बामिसाल काम है। मुझे काफ़ी कुछ बुज़ुर्गों ने उनकी बात मैं रखता हूँ, एक बड़े हमारे स्कॉलर हैं वो उन्होंने शादी के बाद काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाए, काफ़ी लोगों ने, तो उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब बड़े खुश होंगे कि जन्नत में अब हुर मिले ना मिले कोई बात नहीं है, इस्लाम पे चलने का बदला अल्लाह ने दुनिया में ही दे दिया। माशाल्लाह। उन्होंने ये बात मेरे लिए कही थी, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं तो बार बार इनका शुक्रिया अदा करता नहीं, अगर जो है इस्लाम पे चलने के उसमें दुनिया में अगर आपको माशाल्लाह ऐसी नेमत मिली है तो फिर आखिरत में और क्या ही कहना है जी। कोई पैगाम दे दे पूरे यूके को, यूरोप को, ख़वातीन के लिए क्या मैसेज है? अंग्रेज़ी में हो अच्छा भी है। जी जी, obviously everyone who's watching me, you know, I preach what I practice, and I believe in practicing first and then preaching, because that is exactly how that's how I feel, because that's what my husband told me, that's what my father-in-law told me, that you know, if you want to tell someone to pray 2 rakat of nafil, make sure that at least you pray 4, the minimum, or 6 or 10, and that is when Allah will put weight in your dawah. When you will talk to people, people will listen, because sometimes we all talk but it's just going over our head. But if you want to touch people's heart, make sure that your connection with Allah is very, very powerful. So one thing that I tell people is that do not lose hope. Allah listens every single dua of everybody, even नाफरमा बरदारों की दुआ अल्लाह सुनता है, which is his mercy. That is why we call him Rahim and Kareem. But make sure that if Allah has given us so many things and an opportunity to live, so make sure that you please Allah, because eventually to him is our return. Do not forget that one day we have to die, we have to get into our graves, there will be a day of judgment, and it doesn't matter what you think. When Quran says something, that's the end of it. It will not change. Society can become more modern, people around will get even more modern, everything will change, but Allah's words are not going to change till the day of Qiyamah. So make sure that you please Allah subhanahu wa ta'ala, because it's impossible to please people, and आप जितने people pleaser बनोगे उतना ही you are going to fall back. So make sure that you are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala the most, and that is where your actual success is. Try to work out with your namaz. Make sure, because that's the only connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's when you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Try to recite Quran, because that's when Allah talks to you. Try and read at least ek ya do ayat or a ruku if possible with translation, because for people like us jiske liye Arabic is not our first language, it's not about just reciting the Quran, it's about understanding what is the purpose of Quran. And when they say what is Quran, Quran is a way of life. So if you are not translating and understanding the meaning of Quran, it's going to be very difficult for you to understand what kind of life you're supposed to lead. So make sure that these things are on time, pray on time, because कहते हैं ना, when you pray late, आपका वो tick mark तो हो जाता है, okay, that you've prayed, but every namaz comes with a certain barakat. That happens only when you pray on time. So make sure that you do that. Make sure that you have tawakkul. That is the most important thing, because I know times things are going to get difficult. You will think that there is nobody for you. But no, sometimes your parents are not going to be there for you, your spouses are not going to be there for you, your children will not be there for you, your best friends are not going to be there for you, but Allah subhanahu wa ta'ala is always and always with you. Like, sometimes when I cry a lot, I think, oh my God, my husband must be bored of seeing me crying. But when I pray namaz and I cry, I was like, Allah loves it. Allah will never be bored of my tears, never. People might take my tears for granted after a while, after a certain time. But Allah is always happy seeing you crying, seeing the love, because tear is only a form of love that you're expressing. There is no depression. Abhi bhi jab when I cried, it's not because of any sadness, but it was because of the mercy that Allah showed on me. And when I changed how, jab hum sunte, when we
listen to hadith that, when you do tawbah, Allah comes with his open arms to welcome you. And that is what I saw. The first thing that my father-in-law told me when he met me was, Sana, when you're doing the tawbah, आप इस चीज़ की जो बदला है वो आपको क़यामत के दिन ही पता चलेगा, बट उसकी जो बरकत है, you will see that in this दुनिया. And that day I got so emotional, but with every passing day I see the love that people has put in people's heart, Allah has put in people's heart, people who I don't know, people who I've never met, just like few calls that I've taken before, when people cry, it just makes me so emotional that this is Allah's wa'da, this is what Allah promised in Quran, and I see that happening. When you read Quran with translation, you will be able to, connect those ayats with your life, with the situations in your life, and when you will see the change, you will see the ayats actually reflecting positively in your life. But it's just about concentrating. You will not see Allah subhanahu wa ta'ala in anything if you are not closer to him. And the day you have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, you will see him everywhere, be it mountains, be it sky, be it his creation. And yeah, of course, also getting closer to Allah teaches you how to forgive, how to let go, to be a softer person. The whole race right now of everybody I meet, when they say is humanity is bigger than anything. We need to be good people first, good human first. And I realized that the day I became a better Muslim, I already became a better human. And I became a person who was more helpful, which I was not before. So of course, being on the right path has taught me a lot. It has given me, most importantly, sabr. I'm still working on it, to be very honest. Obviously, our iman is not going to be on the same level every day. I'm not going to be at the peak of my iman every day. But that is where you need to find your alternative. When people ask me, oh, how are you, consistent with what you do, with your namaz and with your surahs and everything? How do you do it? I said, the fear of Jahannam and the love for Jannah makes me do that. I have decided that I want to go to Jannat. That is my decision. And after I decided that, obviously, when you decide a certain destination, कि आपको करना क्या है to reach that destination. Like when I wanted to come to London, we knew what the process is, what the procedures are, and I did my best, so that I get my visa. So that's exactly what I want to do when I want Jannah. I want to do my best. I want to give my best. And we all know that nobody will go to Jannah because of their amal, but it's only and only because of Allah's mercy. So try and have a connection with Allah, that on the day of judgment, Allah has his mercy on you all. And you enter Jannah from any gate that you wish and have a life that you've always desired. There is going to be no aging, there is going to be no disease. You are just going to get beautiful every single day, and you are going to be at peace, the happiest. वो कहते हैं ना, I want to be happy forever. Dunya is not forever. You will never be happy forever here. The only place that you're going to be happy forever is Jannah, and that's the reality. So yes, I love talking about Jannat every time, because jab tak you will not know what will the reward be for you to be good in this dunya, how are you going to work for it? So जब तक हमें पता नहीं होता है कि इस पे मेहनत करने का result क्या है. So that is the reason why everyone talks about Jannah, is so that whatever you're sacrificing, this is what you're going to get. So yes, respect your parents, respect your people, respect people around, respect people in general. It's not just about your people, your religion. Sometimes, your mind doesn't work correct. Respect every human that's around you. Have good thoughts for them, be helpful, and of course be the best Muslim that you can, because people don't know what Islam is all about still, half of the world probably. It's your akhlaq, it's your nature, the way you talk, the way you help. People will know, oh, this is what Islam is, this is what Islam teaches, this is what Quran teaches. It definitely is a peace-loving, religion. So make sure that it reflects when you go out, reflects through your modesty, reflects through your thoughts, reflects through how you speak with people. So yeah, just make sure that you do everything. We all are going to have trial and error, and that is normal. That's basic. Uske andar aisa nahi hai that things don't go wrong when good people do it. There are a lot of people, high level people, jahan galtiyan ho jati hai, but the best one is the one that corrects herself or himself. So here we are correcting ourselves every day to have a better connection, have a better understanding. That's it. So I'll tell you,
following Islam path is the easiest. It's just that it's we who think, and the shaitan makes us think that this is the toughest to do, and living the way people live in dunya is the easiest. But trust me, this is easier than that. I have saved so much of money, so much of time following deen properly. So yes, I hope that you also experience the experience that I experienced. And today the major problem with all the youngsters is depression, because they're lost. They're all running behind the dunya, and eventually they're all lost. So have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala so that you come out of it and you understand what life is. Please, if there is any problem, if there is any chota mota problem, please do not commit suicide. It's haram. I see a lot of young people giving their life for small matters. So make sure that you don't give up your life. It's very precious. It's once in a lifetime opportunity. So make sure that you take care of your body and your soul. Aapko Allah ko apni body ka jaake jawab dena. It is not what you created. Your body is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, and it is supposed to go back to the owner. So do not harm yourself. Do not harm your body. Just keep praying and keep the entire ummah in your dua. We all know what is happening in the world. I don't have to say anything about it, but make sure that you all pray for everybody, the whole world, for peace, unity and love. Jazakallah. Assalamu alaikum. MashaAllah, MashaAllah, Jazakumullah khair. That's excellent, alhamdulillah. सना, आपने कहा था कि टीवी आपने स्विच ऑफ कर दी जी, और आज टीवी पर बोल रही हैं. ये अच्छी बात कर रही हूँ ना. दिस इज हलाल. निस्बत बदल गई. पहले तो हम नाच गाना देखते थे, खुद भी गुनाह करते थे, जिसका देख रहे उसके भी सर गुनाह चढ़ाते थे. तो एटलीस्ट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट. आई वांट टू बी सीन ऑन सोशल मीडिया और एनी प्लेटफॉर्म वेयर मैं लोगों को बेनिफिट दे सकूं, बट ना मैं वो मेरे लिए फितना का जरिया बने, ना किसी और के लिए मैं एक गुनाह ऐड ऑन करने का जरिया बनूं. जी माशाल्लाह. और सना ने बात कही है माफ़ करना, आफ. यस. आफ के माना अरबी में जो है उसके माना है मिटा देना. यानी अगर आपकी पास्ट की जो ज़िंदगी है और आपने तौबा कर ली और अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो आपकी पास्ट की ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोटली मिटा देता है. बिल्कुल. इस हद तक कि जो फरिश्ते बैठे हैं ना, किरामन कातिबीन, उनके रजिस्टर से भी वो बात मिट जाती है और अब उनको भी नहीं पता रहता कि इसने पास्ट में क्या किया. तो लिहाजा अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों को भुला देता है, अपने जो है अल्लाह ने जो नामा अमाल बनाया हर शख्स का, उसके रिकॉर्ड में से मिटा देता है, तो हम और आपको जो है कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी के बारे में ये कहें कि पास्ट में इसका ऐसा माजी रहा. जी. जो है तो लिहाजा जो है हम हर एक की इज़्ज़त करें इंशाअल्लाह. आपके ऊपर काफ़ी लोग जो है चैलेंजेस भी डालते होंगे कि भाई ये फेम के लिए किया, ये उसके लिए किया, ये वो, जो है काफ़ी नॉनसेंस चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी. जो है काफ़ी लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करेंगे. काफ़ी आप अच्छा काम करने जाएंगे तो उस पर लोग कहेंगे कि अच्छा अब इस चीज़ को जो है ये अपना ज़रिया माश या कोई या ज़रिया शोहरत बनाना चाह रहे हैं, तो लोग वो ताने कसेंगे. लेकिन कभी भी उन चीज़ों से डिसहार्ट नहीं होना. ये तो मुफ्ती साहब के सामने होते हुए मतलब, और मुफ्ती साहब आपके साथ होते हुए फिर मैं ये बातें करूं तो सारी एवरी बात. पर्सन हु स्पीक्स इज अ मोटिवेशन, मैं कहती हूँ. और देखिए, जब हम बात करते हैं दीन की और जब हम बात करते हैं, हर इंसान सेम ही बात करेगा, लेकिन बात का ही असर होता है. जो चीज़ आप बार बार बोलो उस चीज़ का असर होता है. तो मैं सेम चीज़ अगर मैं 100 बार भी सुनूं, मुझ पे वो असर होता है. अभी आप जो बोल रहे हो, मेरे शौहर ने 100 बार बोला है, पर अभी आपने बोला है, ये भी मुझ पे असर किया है. अल्हम्दुलिल्लाह. जी. तो अच्छी बातों का असर होता है और लेना चाहिए. थैंक यू. जी. तो शुक्र है आप बेहिस नहीं हैं. नहीं. चलें, बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए. इट्स बीन वंडरफुल एंड इट्स बीन ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर. माशाल्लाह. आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इंतज़ार भी किया, और नाजरीन से भी हम माजरत चाहते हैं कि 6 बजे का वक्त दिया था, लेकिन सफ़र की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए. बहुत अच्छा लगा हज़रत आपके साथ. नहीं, ये सआदत है हज़रत हमारे लिए, आपने मौका दिया. आप तो ये घर की बात है हमारी, हम आते रहे. और सही बात बताऊँ मैं कि तुर्की का जो हादसा हुआ उसके बाद आज पहली दफ़ा मैं ज़रा बशाशत के साथ बैठा हूँ. वरना उस हादसे के बाद से आज तक न मैं
مطلب ہنس پایا نہ کچھ. جی آپ نے اپنی نظر میں سے نا آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ حضرت کئی اور ملک میں تھے سفر پہ، جب یہ حادثہ پیش آیا پتہ چلا فوراً اگلی فلائٹ لے کے یہ ترکیہ پہنچے. اپنے ہاتھ شروع میں جب تک یعنی رفائی ٹیمیں بھی نہیں آئی تھی اور کوئی وہ بھی نہیں، یہ جو شروع میں جو لوگ پہنچ گئے جو تھے تو اپنی نظر سے دیکھا ہے سارا کچھ. تو دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین آمین. گھر والوں کو صبر جمیل دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. جتنے بھی دوست احباب کام کر رہے ہیں ساری دنیا بھر سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول بھی فرمائے، ان کو بہترین بدلہ دارین میں اور دنیا میں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو بھی حضرت بے انتہا قبول فرمائے. ہم آپ کے خادم میں جب چاہیں بلا لیں حاضر ہو جائیں گے. جزاکم اللہ جو ہے جزاک اللہ. یہ ٹھیک سے ریکارڈ کر لینا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب چاہیں بلا لیں حاضر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جو ہے بلائیں گے ضرور. بالکل جی انشاءاللہ. تو ناظرین اکرام، آپ حضرات میں سے جن کی کالیں ہم شامل نہیں کر پائے پروگرام میں، آپ سب سے تہ دل سے معذرت چاہتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ان دونوں حضرات کی آج پہلی نشست تھی اس چینل کے اوپر. انشاءاللہ جب اگلا سفر ہوگا یہاں پر تو ہم اور بہتر طریقے سے اور تیاری کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو ترتیب دیں گے. ترکی کے سفر کی وجہ سے آج کے اس پروگرام کے اوپر بالکل ہم کوئی توجہ نہیں دے پائے، تو اس لیے جو ہے بہت سے لوگوں کو لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چلا ہوگا یہ وہ. ورنہ اگر میں یہاں ہوتا یا یہ کہ جیسے پہلے سے مطلب یہ پروگرام طے ہو گیا تھا ایک لحاظ سے، تو درمیان میں ترکی کا آیا، اگر وہ نہ ہوتا تو الحمدللہ یہ پروگرام اور اس میں ماشاءاللہ چار چاند لگتے انشاءاللہ. تو یہ تلافی جو ہے یہ موقع ہوتا ہے معافی مانگنے کا جو ہے، اور آئندہ کے لیے تلافی کرنے کا. تو انشاءاللہ جو ہے آئندہ آپ حضرات کو بھی شکایت نہیں ہوگی اور ان کی تو شکایتیں دور ہوں گی نہیں کبھی بھی. بہرحال جب مجھ سے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہوگی تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کرنا جو ہے، تو میں کہتا ہوں آئندہ نہیں کرنا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی ایسی پریشانی، میں کہتا ہوں اچھا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. تو بہرحال آئندہ ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ صحیح سے پروگرام پیش کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم آپ تمام حضرات کے شکریہ اور خصوصاً ان دونوں کا شکریہ. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.